السلام علیکم پیارے بچوں، میں حامد سر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کلم آباد سے۔ سبجیکٹ اردو، ٹاپک کشمیر، کلاس 9 کے لیے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نظم کشمیر، جو برج نارائن چک نے لکھی ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے کشمیر، اس کے آج ہمیں سوالات لکھنے ہیں، جو کہ بچوں آپ یہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو نظم کشمیر ہے، اس میں پنڈت برج نارائن چک نے اپنی آبائی وطن کشمیر کی خوبصورتی کا ذکر بڑے دل فریب انداز میں کیا ہے۔ شاعر نے نظم میں لکھا ہے کہ وادی کشمیر کی صبحیں دل کو چھو لیتی ہے، یعنی جو صبح کا منظر یہاں ہوتا ہے وہ دل کو چھو لیتا ہے، اور صبح کی ہوائیں دل و دماغ کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ اور جو صبح کا جو یہاں کا جو موسم ہوتا ہے وہ دل اور دماغ کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، سرد ہوائیں، موتی برسانے والے بادل، خوش رنگ میوہ جات اور سرسبز چمنزاد جنت کی مثال پیش کرتے ہیں۔ کشمیر کی آب و ہوا کے متعلق شاعر نے لکھا ہے کہ یہاں کی آب و ہوا اتنی صحت بخش ہوتی ہے کہ برسوں کا بیمار بھی یہاں آ کر ایک آن میں صحت مند ہو جائے۔ کہ اگر باہر سے کوئی یہاں آتا ہے تو وہ جب یہاں کا منظر دیکھتا ہے تو وہ اگر بیمار ہو وہ بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ شاعر نے کشمیر کے باغ کو اپنا چھوٹا ہوا وطن کہتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں کی سرزمین میں نے ایسے عالم اور دانا پیدا کیے ہیں جن پر ساری دنیا ناز کرتی ہے، اور ہماری رگوں میں بھی ان عظیم انسانوں کا خون دوڑ رہا ہے۔ اور اس نظم کشمیر میں اس نے بہت سارے بزرگان دین کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کی عظیم جو ان کے کارنامے ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج اسی نظم کے متعلق ہمیں آج اس کے سوالات لکھنے ہیں۔ تو جو پہلا سوال ہے وہ اس طرح ہے، شاعر نے اس نظم میں کشمیر کی صبح کا منظر کس طرح پیش کیا ہے؟ تو یہ سوال نمبر 1 ہے، اور اس کا جواب اس طرح ہے پیارے بچوں۔ شاعر کشمیر کی خوبصورت صبح کا منظر پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہاں کشمیر میں صبح کے وقت پہاڑوں کے پھول مہکتے ہیں، جھاڑیوں کی آڑ میں چڑیاں چہچہاتی ہے، آسمان کی سرخی کی وجہ سے گل لالا کا رنگ اور زیادہ نکھرتا ہے، بادلوں کے ٹکڑے ایسے گھومتے ہیں جیسے کوئی نشے میں مست شخص ادھر ادھر بہک رہا ہوتا ہے، ہوا کی ذرا سی سرسراہٹ سے پھولوں میں ایسی حرکت پیدا ہوتی ہے گویا کوئی پری اپنی ادائیں دکھا رہی ہو۔ تو یہ پہلا سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے پیارے بچوں۔ تو اسی طرح سوال نمبر 2 جو ہے وہ شاعر کو کس چھوٹے ہوئے باغ کی یاد آتی ہے؟ شاعر کو اپنے وطن کشمیر کی یاد آتی ہے، جہاں سے ان کے آبا و اجداد ہجرت کر کے برسوں پہلے چلے گئے تھے۔ تو یہ سوال نمبر 2 ہے پیارے بچوں۔ تو اسی طرح جو سوال نمبر 3 ہے وہ ہے، کشمیر کی خاک سے اٹھے ہوئے 5 عالم و دانا لوگوں کے نام بتائیے۔ کشمیر کی خاک سے اٹھے ہوئے 5 عالم و دانا لوگوں کے نام یہ ہے: ڈاکٹر سر محمد اقبال، مولانا انور شاہ کشمیری، شیخ نور الدین ولی، شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ، اور لل دید۔ تو پہلے بچوں، یہ نظم کشمیر ہے، اور اس کے جو درسی سوالات ہے وہ اس طرح ہے۔ تو اس میں چک نے
یہاں کے خوبصورتی کا ذکر کیا ہے، یہاں کے میوہ جات اور سرسبز چمن زاد جو یہاں کے پھول ہے، درخت ہے اور جو یہاں کے باغ ہے، ان کا ذکر اس میں چک بست نے کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے نظم میں صبح کا جو موسم ہوتا ہے، دل فریب موسم ہوتا ہے، اور اس کا بھی ذکر اس نے کیا ہے کہ صبح کے وقت یہاں پرندے جو ہے وہ چہچہاتے ہیں۔ اسی طرح اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بیمار بھی ہو اور صبح کیا اگر کوئی باہر سے یہاں آئے اور وہ بیمار ہو، اور یہاں کا جو موسم ایسا ہے کہ وہ یہاں ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح چک بست نے اس نظم میں پھولوں کا ذکر کیا ہے، میوہ جات درختوں کا ذکر کیا ہے، اور یہاں کے عالم و دانا لوگوں کا بھی ذکر اس نظم میں کیا ہے۔ اور آج بھی ہمارے رگوں میں ان عظیم انسانوں کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو اس طرح اس نظم میں شاعر نے کشمیر کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے کہ یہاں کے جو بہت ساری جگہ ایسی ہیں جو یہاں ٹورسٹ پلیسز ہے، جس طرح پہلگام ہے، گلمرگ ہے، یہاں بہت سارے ایسے باغات مغل گارڈنز ہے۔ تو ان کا ذکر اس نے کیا ہے کہ یہ کشمیر جو ہے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، یہ ٹورسٹ پلیس ہے۔ تو اسی طرح اس نے یہاں کی خوبصورتی کا ذکر، صبح کا منظر کس طرح یہاں ہوتا ہے، اس کا بھی ذکر اس نظم میں کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، ان سوالات کو آپ اپنی کاپی پہ قلم بند کرو گے، اپنی کاپی پہ لکھو گے، اور اس کے بعد اس میں اگر کسی جگہ آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا ہو، کوئی آپ کو ایسا لفظ یا کوئی ایسے الفاظ آپ کو اس میں ملیں گے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، تو آپ GHS کلم آباد کا جو ہمارا گروپ ہے اور آپ وہاں پہ لکھو گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی جو مشکلات ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طرح یہ نظم ہے کشمیر، اور پنڈت برج نارائن چک بست نے یہ نظم لکھی ہے۔ اور یہ جو سوالات ہیں اس کو آپ اچھی طرح لکھو گے، اور اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح یاد بھی کرو گے، اچھی طرح آپ اس کو ذہن میں رکھو گے۔ تو پہلے بچوں، یہ آج کا آپ کا سبق تھا۔ تو اس طرح یہ کشمیر جو ہے اس کے جو درسی سوالات تھے، اور ایک اور سوال ہے اس کا، نظم کشمیر کا خلاصہ لکھیے، یہ بھی اس کا ایک اور سوال ہے، اور اس کے بعد آپ کو تشریح لکھنی ہے اس کے جو نظم کے جو بند ہے ان کی ہمیں تشریح لکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لکھیں گے۔ تو اس طرح آج ہم نے نظم کشمیر چک بست کا خلاصہ اور اس کے جو درسی سوالات ہیں وہ لکھے ہیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔